شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم لوگ سورہ ہجر کا خلاصہ سماعت کریں گے، یعنی آج 14ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جائے گا. اس میں سب سے پہلے سورہ ہجر کا خلاصہ سماعت فرمائیں. اس سورہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا انکار کرنے والوں کو سمجھایا گیا ہے اور اللہ کے عذاب کا انکار کرنے والوں کو ڈرایا گیا ہے. لیکن چونکہ اب تک مشرکین کی ہٹ درمی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، اس لیے سمجھانے سے زیادہ تنبیہ سے کام لیا گیا ہے اور انہیں برے انجام سے ڈرایا گیا ہے. اس کے علاوہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی بھی دی گئی ہے. سورہ کا آغاز ہی کفار و مشرکین کو تنبیہ سے ہوتا ہے. بعید نہیں کہ ایک وقت وہ آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج انکار کر دیا پچھتا پچھتا کر کہیں گے کاش ہم مسلمان ہو گئے ہوتے. انہیں آخری مہلت دیتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ ابھی تو انہیں مزے کر لینے دو، کیونکہ اس سے پہلے بھی جن قوموں کو ہلاک کیا گیا ہے پہلے انہیں ایک خاص مدت تک مہلت دی گئی ہے، لیکن مہلت پوری ہونے کے بعد وہ ہلاک ہونے سے نہیں بچ سکے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے. اس کی ذکر ہے کہ اس زمین کو اسی نے پھیلایا ہے، اس میں طرح طرح کے سبزے اسی نے اگائے ہیں، اس میں معیشت کے اسباب اسی نے پیدا کیے ہیں، ہر چیز کے خزانے اسی کے پاس ہیں. ہواؤں کا چلنا، آسمان سے پانی برسنا، زندگی اور موت، سب کا مالک وہی ہے. پھر انسان کی تخلیق اور اللہ کے حکم کے بعد بھی ابلیس کا اس کو سجدہ نہ کرنے کا ذکر، جس کے بعد اسے مردود اور لعنت زدہ قرار دے کر جنت سے نکال دیا گیا. اس وقت اس نے اللہ سے مہلت مانگی، وہ اسی انسان کو دنیا میں بہکائے گا اور البتہ تیرے ان بندوں کو جن کو تو نے خالص کر لیا ہو وہ نہیں بہکا سکے گا. جہنم، جنت اور ان کے اندر کی چیزوں کا ذکر کر کے فرمایا گیا ہے کہ اللہ بات ماننے والوں کے لیے رحیم ہے اور نہ ماننے والوں کے لیے اس کا عذاب نہایت دردناک ہے. اس کے بعد حضرت لوط، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور قوم ثمود کا قصہ بیان کیا گیا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے ان کے پاس آئے ہوئے مہمان فرشتوں کو بھی نہیں بخشا اور ان کے ساتھ بدکاری کرنے پر آمادہ ہوئے. آخرکار پاؤں پھٹتے ہی ان کی بستی کو ایک دھماکے کے ساتھ تلپٹ کر دیا گیا، الٹ پلٹ دیا گیا اور اوپر سے ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش کی گئی. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو بھی نہیں بخشا گیا کیونکہ وہ بھی نبی کا انکار کرنے والوں میں شامل تھی. یہی حال باقی دونوں قوموں کا بھی کیا گیا کہ صبح ہوتے ہی عذاب نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی ہے کہ ان لوگوں کی بیہودہ گوئیوں یعنی بکواس پر شریفانہ درگزر سے کام لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ ان کی باتوں پر آپ کے دل کو سخت تکلیف ہوتی ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے، اس کی جناب میں سجدہ بجا لائیے اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہیے جس کا آنا یقینی ہے. اس کے بعد سورہ نحل کا آغاز ہوتا ہے. اس سورہ میں ان نعمتوں کا ذکر ہے جو نعمتوں سے نوازنے والے کے وجود پر دلالت کرتی ہے اور اس میں شرک کا ابطال کیا گیا ہے، توحید کا ثبوت فراہم کیا گیا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو نہ ماننے کے برے نتائج سے باخبر کیا گیا ہے اور حق کی مخالفت کرنے پر ڈرایا گیا ہے. سورہ کا آغاز ہی تنبیہی جملے سے ہوتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے، اس کے آنے کے لیے جلدی نہ مچاؤ. پھر شرک کے باطل ہونے اور توحید کے برحق ہونے پر کائنات اور خود انسان کے اپنے اندر سے ایسے دلائل دیے گئے ہیں جو دل کو لگنے والے ہیں.
اس کے علاوہ منکرین کے اعتراضات، ان کے شکوک اور ان کے ہیلوں کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ انسان کو رسول بنا کر کیوں بھیجا گیا، کوئی فرشتہ کیوں نہ بھیجا گیا۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ اس سے پہلے بھی قوموں کے پاس انسانوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا گیا تھا۔ مشرکین اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے تھے۔ اس پر فرمایا کہ بیٹیوں کو تم اپنے لیے تو پسند نہیں کرتے بلکہ بیٹے پسند کرتے ہو، اور جب کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کے چہرے پر کلون سا چھا جاتی ہے۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ مطلب یہ تو کوئی انصاف کی بات نہیں ہے۔ یا مثلا وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ سناتے ہیں وہ انہیں ایک شخص سکھا پڑھا دیتا ہے۔ اس کا جواب دیا گیا ہے کہ جس آدمی کی طرف ان کا اشارہ ہے اس کی زبان تو عربی ہے، مطلب ان کا اشارہ ہے کہ اس کی زبان تو عربی ہے بھی نہیں، مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اس کی زبان عربی ہے جبکہ قرآن صاف عربی زبان میں ہے۔ باطل پر اصرار اور حق کے مقابلے میں ڈھٹائی دکھانے کے برے نتائج سے بھی آگاہ کیا گیا ہے۔ مثلا فرمایا گیا کہ ان سے پہلے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ اور بہت سے ایسے لوگ ایسی ہی مکاریاں کر چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا مکر اور ان کی چالیں الٹی خود انہی پر ڈال دی، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے اس کے آنے، اور ان کا مطلب وہم و گمان تک میں نہیں تھا کہ ادھر سے عذاب آ جائے گا۔ قیامت کے دن بھی ان کے لیے بدبختی اور رسوائی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ شیطان ان لوگوں کا سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ خود کو دردناک سزا کا مستحق بنا رہے ہیں۔ اس کے بعد برسات کے پانی اور اس سے حاصل ہونے والے فائدے، مویشی اور ان سے حاصل ہونے والے فائدوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ شہد کی مکھی اور اس سے حاصل ہونے والی شہد جیسی نعمت کا ذکر ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ ان سب میں بھی ایک نشانی ہے غور کرنے والوں کے لیے۔ پھر فرمایا کہ اللہ پیدا کرنے والا اور مارنے والا ہے، وہی کسی کے رزق میں تنگی اور کسی کے رزق میں کشادگی عطا کرتا ہے، لہٰذا اللہ کے ان احسانات کو ماننے سے انکار نہ کرنا چاہیے، اور اس احسان میں اللہ ہی کے دوسرے بندوں اور غلاموں کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ قیامت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کے برپا ہونے میں پلک جھپکنے سے بھی زیادہ دیر نہ لگے گی، اس لیے ہوشیار کیا گیا ہے کہ تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھ، سننے کے لیے کان اور سوچنے کے لیے دل دیے گئے ہیں، انہیں کام میں لاؤ تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ کے حکم سے ہی پرندے فضا میں ٹھہرے رہتے ہیں، اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے انتظام کیا ہے، یہ ساری نعمتیں اسی لیے اس نے دی ہے تاکہ تم اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا ہے کہ اللہ کی ان ساری نعمتوں کے ذکر کے بعد اور اس کی یہ ساری نشانیاں دکھانے کے بعد بھی اگر یہ لوگ آپ کی دعوت سے منہ موڑتے ہیں تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری ان تک صاف صاف پیغام پہنچانے کی ہے۔ اس کے بعد کفار و مشرکین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ قیامت کے دن ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کیا جائے گا، پھر کافروں کو نہ تو حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا اور نہ ان سے توبہ و استغفار کا مطالبہ کیا جائے گا، بلکہ وہ وقت تو صرف سزا دینے کا ہوگا اور سزا میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد ان چند اخلاقی تعلیمات کا ذکر کیا گیا ہے جو انسانی معاشرے کی درستی کے لیے ضروری ہیں، مثلا عدل و احسان کا اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، یعنی اللہ جو ہے یہ انسانوں کو عدل و احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، بدی اور بے حیائی سے اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے، نیز اللہ کے عہد کو پورا کرو اور قسمیں نہ توڑو۔ قرآن پڑھنے کے آداب کے سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ پڑھتے وقت شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، اس طرح اسے تم پر تسلط جمانے کا موقع نہیں ملے گا۔ اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال و حرام ٹھہرانے کو اللہ پر جھوٹ باندھنے سے
تعبیر کیا گیا ہے۔ آخر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نصیحت فرمائی گئی ہے کہ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دعوت دیتے رہیے، صبر سے کام کیجیے، ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کیجیے۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں۔